بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا ہے مگر اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوئی۔ اگرچہ اب 70 گنا اجر باقی نہیں ہے، مگر اللہ جل شانہ سورہ انعام کے اندر 8ویں پارے کے اندر آیت نمبر 160 میں فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ ترجمہ: جو شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیوں کا ثواب لکھا جائے گا، اور جو شخص کوئی بدی لے کر آئے گا تو اس کو صرف اسی ایک بدی کی سزا دی جائے گی اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی صحیح بخاری اور مسلم کی احادیث میں ہے کہ انسان کے ہر عمل کا بدلہ اس کو ملتا ہے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک۔ رمضان المبارک میں اللہ جل شانہ کے فضل سے ہم نے جو اعمال کیے ہیں، اب ان نیکیوں کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کی 2 صورتیں، ایک تو گناہوں سے بچ کر بھی نیکیوں کو بچایا جا سکتا ہے، اور دوسرا کہ اپنی نیت کو خالص اللہ کی رضا کے لیے رکھ کر مزید نیکیوں کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ لہٰذا اب اگر اتنی مقدار میں اعمال کرنا مشکل ہیں تو کم از کم کچھ کم مقدار کے اندر ہی صحیح مگر انہیں باقاعدگی کے ساتھ روزانہ کرنے کی مشق کرنی چاہیے، جن میں 5 چیزوں میں سب سے پہلے فرض نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنا، دوسرا تہجد اور دیگر نوافل کے اندر اہتمام کرنا، تیسرا روزانہ قرآن پاک کی کچھ حصے کی کم سے کم ضرور تلاوت کرنا، چوتھا تسبیحات اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور 5واں ایسے ہی نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تمام عبادات میں روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ جل شانہ نے متعین نہیں فرمایا۔ فرماتے ہیں یا تو میں خود اس کا اجر ہوں یا مجھے معلوم ہے کہ اس کا اجر کتنا ہے، کیونکہ روزے میں صرف اللہ جل شانہ کے خوف سے ہی بھوکا پیاسا رہنے میں اور کسی اور انسان کو معلوم نہیں ہوتا، اس میں اخلاص زیادہ ہے۔ جنت کا ایک دروازہ باب الریان صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، اور حدیث کا مفہوم ہے ایک روزہ رکھنے پہ اللہ جل شانہ 70 سال اس کو جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ ہفتہ واری روزوں کے اندر ہر پیر اور جمعرات کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں ان دنوں میں ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہمارے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ایسے ہی ماہانہ نفلی روزوں کے اندر فرمایا کہ جو ہر مہینے 3 روزے رکھے گا تو گویا ہمیشہ روزہ رکھنے کا اجر اس کو ملے گا، اور اس میں چاند کی تاریخ کے حساب سے 13، 14، 15 کو وہ اکثر روزہ رکھتے تھے۔ ایسے ہی شوال کے 6 روزے صحیح احادیث سے اکثر امت اس کی فضیلت پر مجتمع ہے۔ فرمایا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے، اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن اس کے اندر کچھ مسائل کو جاننا بھی بہت ضروری ہے، جس کے اندر کہ بعض ساتھی سمجھتے ہیں کہ اگر سحری نہ کی تو روزہ نہیں رکھ سکتے، حالانکہ سحری کرنا سنت ہے، اس لیے اگر اس نے نیت کر لی تو بغیر سحری کے بھی روزہ ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ترتیب لازمی نہیں، اکٹھے بھی رکھ سکتا ہے اور اکیلے بھی رکھ سکتا ہے۔ ایسے ہی صرف جمعے کے دن جمعے کی نیت سے روزہ رکھنے کی احادیث کے اندر کوئی فضیلت نہیں آئی، بلکہ اگر جمعہ باقی دوسری نوافل کے اندر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر جس شخص کے فرض روزے رمضان کے چھوٹے ہوں تو سب سے پہلے ان کی قضا ادا کرے اور پھر جو ہے وہ نوافل روزوں کی طرف آئے۔ ایسے ہی تجربے اور مشاہدے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اگر شروع مہینے سے
جو ہے شوال کے روزے رکھنے شروع کر دے تو انشاءاللہ 6 روزے رکھنے کی اللہ پاک اس کو توفیق دیں گے، ورنہ تاخیر ہونے کی وجہ سے اتنے بڑے اجر سے محروم رہ جائے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔